السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے آفرین شیخ، آپ دیکھ رہے آفرین رکشا چینل۔ کوہستانی سر جی کا ایک ویڈیو ہم نے لیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اسلام پہ ویڈیو بناتے ہیں۔ ان کا ویڈیو ایک ہے کہ اسلام کا بڑا دن کون سا ہے۔ میں مانتی ہوں ہمارے اسلام کا بڑا دن جیسے ہوتا ہے، ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد عید آتی، تو وہ ہمارے لیے ہمارا بڑا دن ہوتا ہے۔ اور جیسے اور مذہب کی بات کیا جائے، جیسے ہندو کے لیے دیوالی ہوگی، کرسچن کے لیے کرسمس ہو گیا، پنجابیوں کے لیے گرو نانک جینتی ہو گئی، ایسے ہر ایک کاسٹ کے لیے الگ الگ ان کا ایک بڑا دن ہوتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان کے لیے ہمارا بڑا دن کیا ہے؟ تو چلیے ہم کوہستانی سر جی کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا دن اسلام کا کون سا ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے۔ سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی ایمپائر کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، انہوں نے ایک اسلامک کیلنڈر بنایا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے، تو انہوں نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے، ہجرت، کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ، and not only اسلام، پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت، لیکن 12 سال کے بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تو انہوں نے آخر اسلام کو once and for all ختم کرنے کا پلان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان۔ لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکرٹلی مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ ٹوٹل کچھ 70 یا 80 مسلمانوں نے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی، جس میں ایک ہی فیملی قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے اور ہر قبیلہ اپنے ممبرز کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کے سب سے بڑے اور سٹرونگ قبیلوں میں سے تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قبیلے نے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا اور بالکل سیکرٹلی یہ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر علی سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک کیو غار میں بنا لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، اور اگر ان 100 اونٹوں کو آج کے ریٹ میں دیکھا جائے تو یہ 1 یا 2 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ سے بہت سارے لوگ
مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، لیکن جب مدینہ کے راستے پر وہ نہیں ملے تو انہوں نے دوسرے سائڈز میں بھی دیکھنا شروع کیا، اور ایک گروپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی پہنچا، اور بہت قریب آ کر بھی وہ انہیں دیکھ نہیں سکے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر وہ سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے ان کی بیٹی اسما سے پوچھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسما اس سب کے باوجود بھی 3 دن تک مکہ والوں سے چھپ کر غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی۔ آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے روانہ ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی ایک آدمی سے ڈیل کر رکھی تھی اور اسے اپنے 2 بیسٹ اونٹ بھی دیے تھے کہ 3 دن کے بعد ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لانا۔ اب اس آدمی کو چوز کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اگر یہ بھی 2 کروڑ انعام کی لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیتا تو اس اتنے امپورٹنٹ کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا، جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص سکل تھا۔ ان کو عرب کے بہت سارے سیکرٹ راستوں کا پتہ تھا جس پر باقی عرب کبھی بھی نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے امپورٹنٹ مشن کے لیے مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ میرٹ کی بیس پر عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن اریقط وہ اونٹ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں صرف ایک شرط میں اس اونٹ پر بیٹھوں گا کہ میں اس کی پوری پیمنٹ تمہیں ادا کر دوں۔ اتنے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹائنی ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، جب مکہ کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے سے پہلے مکہ میں چھوڑا تاکہ وہ ان امانتوں کو واپس لوٹا سکے جو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ عبداللہ بن اریقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگینسٹ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف لے کر گیا، اور جب مکہ سے بہت دور چلا گیا تو انہیں واپس مدینہ کی طرف موڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے بالکل قریب سے بالکل سیکرٹ راستوں پر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کچھ دن قیام کیا، اور آخر کچھ دنوں بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا استقبال کیا جسے آج تک دنیا یاد رکھتی۔ وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بالکل سیکریٹلی نکلے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے مدینہ والوں نے ان کا استقبال بالکل ایک بادشاہ اور لیڈر کی طرح کیا۔ مدینہ میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بیٹھے گا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا۔ اس طرح مدینہ میں کسی کا بھی دل نہیں دکھے۔ اسی کے پاس مسجد نبوی بھی بنائی گئی۔ مدینہ والوں کے اسی ڈیسیجن کی وجہ سے مدینہ عرب کی ایک عام سٹی سے کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی سب سے اسٹرانگ سٹی بن گئی، اور یہیں سے دنیا کے 3 کانٹیننٹس کے فیصلے ہونے لگے، اور آج تک مدینہ کے انصار کی یہ قربانی مسلمان کبھی بھی نہیں بھولے۔ تو یہ تھا ہمارا اسلام کا بڑا دن، جب مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ وہ اتنے خطرے میں ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک ایسے آدمی کو چنا جو کافر تھا۔ کبھی بھی حضور کسی کو مذہب کے طور پہ نہیں لیتے تھے، وہ میرٹس پہ لیتے تھے۔ ہمیں اس سے یہ ویڈیو سے ہمیں یہی میسیج ملا ہے۔ پلس کتنے بھی آپ ڈینجر میں ہو لیکن کسی کا حق دینا نہ بھولو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی میسیج ملا ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔